الحمد لله الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على من أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وعلى آله وصحبه كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اسٹیج پر جلوہ فرما باوقار علماء کرام مدح خیر لنا میرے سامنے بیٹھی میری پیاری سنی عوام اور کسی گوشے میں بیٹھ کر سننے والی خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پیارے سامعین، آج جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ایک ولی کامل حضرت شاہ سید عبید الرحمن چشتی اصدقی علیہ الرحمہ، ان کی یاد میں ان کا عرس پاک منایا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ میری کوشش رہے گی کہ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے اسی مناسبت سے آپ کو چند باتیں سناؤں، پھر اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ اور ہم خوش نصیب ہیں، ہمارے درمیان انہی کی خاندان کی ایک چشم و چراغ، پیر طریقت، رہبر شریعت، شیخ امام اطہر الدین صاحب قبلہ مدد اللہ العالی طول اللہ عمرہ مع الصحہ والعافیہ، حضرت جلوہ فرما ہے۔ ابھی حضرت کی طبیعت ناساز ہے، خیر ان کی موجودگی میں اور ان کی سرپرستی میں ہم اس محفل کو منعقد کیے ہیں۔ اس لیے میرے پیاروں، آئیے میں کچھ عرض کروں، کچھ سناؤں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم صلاة
وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلا تاخیر قرآن مقدس سے میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طُلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ۔ اس کا بالکل سلیس اور آسان ترجمہ کروں گا تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ اور تم سورج کو دیکھو گے، اللہ فرماتا ہے اور تم سورج کو دیکھو گے کہ جب طلوع ہوا تو ان کے غار سے دہنے طرف ہو کر طلوع ہوا، اور جب ڈوبا تو ان کے غار سے بایاں ہو کر ڈوبا، اس حال میں کہ وہ اولیاء کرام اس غار کے کھلے ہوئے حصے میں، اور یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ میرے پیاروں، اس آیت کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹا سا واقعہ سمجھنا ضروری ہے، تب سمجھ آئے گی۔ واقعہ یہ ہے، اور جو واقعہ کسی ملا مولوی کی کتاب کا واقعہ نہیں ہے بلکہ خود قرآن کا واقعہ ہے۔ قرآن میں ایک سورہ ہے، سورہ کہف، اس سورہ میں اللہ سبحانہ وتعالی اپنے چند اولیاء اللہ کا ذکر فرمایا ہے۔ بنی اسرائیل میں کچھ اولیاء کرام تھے، بنی اسرائیل میں چند اولیاء تھے، وہ ایک ظالم، جابر اور کافر بادشاہ سے بچ کر جنگل کی طرف چلے گئے، اور وہ ظالم اور کافر بادشاہ جس کا نام دقیانوس تھا، کسی بھی شخص کو اللہ کی عبادت کرتا ہوا دیکھتا تو قتل کروا دیتا، اس قدر ظالم۔ تو اولیاء کرام جو تھے وہ اس سے بچ کر ایک اللہ کی عبادت کے لیے کہاں چلے گئے؟ جنگل کی طرف چلے گئے، اور جنگل میں ایک غار ملا ہوئی، جس غار کے اندر داخل ہوئے اور عبادت کرتے رہے، اور 309 سال تک اسی غار کے اندر رہے۔ اسی غار کے اندر کتنا دن؟ 309 برس تک اس غار میں اللہ نے انہیں سلا دیا، سو گئے۔ 3 صدیاں بیت گئی، 309 برس بیت گیا، وہ اولیاء کرام اسی غار میں سوئے رہے۔ قرآن اسی چیز کو بیان کر رہا ہے کہ وہ اولیاء اللہ جس غار میں تھے، سورج جب بھی طلوع ہوتا تو سورج کی جو دھوپ، اس کی شعائیں ان اولیاء اللہ پر پڑتی، اسی لیے اللہ نے حکم دیا، اے سورج، اے شمس، تم اپنے راستے کو بدل دو، تم اپنے راستے کو بدل دو۔ اور سورج جب بھی طلوع ہوا تو اپنا راستہ بدل دیا، تھوڑا دہنا ہو گیا تاکہ سورج کی دھوپ ان اولیاء پر نہ پڑے، اور جب بھی غروب ہوتا تو بھی ان کی دھوپ اولیاء پر پڑتی، اسی لیے اللہ کا حکم ہوا تھوڑا بایاں ہٹ کے غروب ہونا تاکہ دھوپ اولیاء پر نہ پڑے، ان اولیاء پر سورج کی شعائیں نہ پڑے، انہیں تکلیف نہ ہو۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے پیاروں، سورج کا ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے، ایک قانون ہے۔ اب قرآن سے ہی پوچھے، قرآن میں سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے سورج چلا کرتا ہے اپنے ٹھکانے،
یعنی سورج کے لیے ایک راستہ مقرر ہے. جب سے اللہ نے سورج کو بنایا ہے اس وقت سے سورج اپنا مقرر جو راستہ ہے اسی پر چلتا ہے. نہ دہنا ہوا نہ بایاں. یہی سورج کی تقدیر ہے. اللہ نے سورج کی یہی تقدیر بنا دی. لیکن قربان جاؤ میرے پیارو، اللہ اپنے نیک بندوں کے خاطر، اللہ اپنے نیک اولیاء کے خاطر اپنی تقدیر کو 3 صدیاں تک بدل دیا. آئے لوگوں ذرا سمجھنے کی کوشش کرو کہ اللہ نظام قدرت کو بھی بدل ڈالتا ہے. کس کے لیے؟ اپنے خاص بندوں کے لیے. خاص بندوں کے لیے. میرے پیاروں، ہم نے دیکھا آج سے تقریباً 1450 سال پہلے، بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، 1450 سال پہلے مقام صحابہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی کی زانویہ مبارک پر سر رکھ کر آرام فرمانے لگے. اے علی، میں آرام کرنا چاہتا ہوں. محمد عربی آرام فرما رہے ہیں. عصر کا وقت تھا. علی نے نماز ادا نہیں کی. عصر کی نماز علی کی ابھی ادا نہیں ہوئی. مولا علی رسول کے حکم کے مطابق بیٹھ گئے. حضور آرام کرنے لگے. آنکھ بند ہو گئی اور علی جو ہے ایک مرتبہ سورج کو دیکھ رہا ہے اور ایک بار رسول اللہ کے چہرے کو دیکھ رہا ہے. کبھی مصطفیٰ کے چہرے کو تک رہا ہے، کبھی سورج کو تک رہا ہے، اس لیے کہ سورج ڈوب نہ جائے. ارے علی، جس کی کبھی نماز قضا نہیں ہوئی ہے اس کی آج نماز قضا نہ ہو جائے. اس لیے مولا علی سورج کی طرف دیکھ رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، پھر مصطفیٰ کی طرف دیکھ رہے ہیں کیا کرے. حضور کو اٹھا دے یا نہ اٹھائے. حضور کو اٹھانے سے کیا ہوگا؟ نماز تو مل جائے گی لیکن بے ادبی ہو جائے گی، گستاخی ہو جائے گی. اگر حضور کو نہیں اٹھاتے ہیں تو نماز چھوٹ جائے گی. کرے تو کیا کرے؟ کرے تو کیا کرے؟ علی کا دل نے فیصلہ کر دیا. اے علی سنو، نماز اگر قضا ہو تو پھر ادا ہو. محبت کی قضا کب ادا ہو؟ اے علی سنو، نماز قضا ہو جائے تو پھر ادا ہو جائے گی. مصطفیٰ کا ادب اگر قضا ہو جائے تو کب ادا ہوگا؟ کب ادا ہوگا؟ مولا علی مصطفیٰ کی محبت میں نماز عصر چھوڑ دی. اس کے بعد سورج ڈوب گیا، لیکن علی کو نماز سے بڑی محبت تھی، بہت محبت تھی. کبھی نماز قضا نہیں ہوئی. آنسو چھلک پڑا اور آنسو چھلکا تو مصطفیٰ کے رخسار پر گرا. حضور کے رخسار پر گرا. حضور آنکھیں کھول دی. اے علی، ہوا کیا؟ تم رو کیوں رہے ہو؟ اے علی، تم کو کس چیز نے رلایا؟ تم رو کیوں رہے ہو؟ مولا علی، یا رسول اللہ، آپ تو جانتے ہیں، آپ جانتے ہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب تک میں نے عصر کی نماز ادا نہیں کی. سورج ڈوب گیا. بولیے، سورج ڈوب گیا. حدیث کی کتاب اٹھائیے، تاریخ گواہ ہے. نبی نے کہا، اے علی سنو، میری محبت کی وجہ سے نماز قضا ہو گئی. مصطفیٰ کی محبت کی وجہ سے تم اگر قضا پڑھو گے تو دنیا کہے گی مصطفیٰ کی محبت نماز قضا کرا دیتی. اس لیے علی سنو، تم قضا نہیں پڑھو گے. حضور نے سورج کی طرف اشارہ فرمایا. اشارہ کرنا تھا، ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا. ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا. مولا علی نماز ادا فرما رہے ہیں. اب سورج سے پوچھے، اے سورج کب ڈوبنا ہے؟ تو سورج یہی کہے گا، اے لوگوں مجھے کیوں پوچھتے ہو؟ میرا تک سسٹم ہے، ایک طریقہ ہے، ایک قانون ہے، ایک نیم ہے. میں اس نیم کے تحت، اس قانون کے تحت ڈوب چکا تھا، غروب ہو چکا تھا. اے دنیا والو سنو، ابھی میں تمہارے لیے نہیں اٹھا ہوں، اب تو میں علی کے لیے اٹھا ہوں.
سے علی کی نماز کا قضا ہوگی، جب علی کی نماز ادا ہوگی تب میں ڈوبوں گا، تب میں ڈوبوں گا۔ تو میرے پیاروں، آپ نے دیکھا سورج کا سسٹم ہوتا ہے نا، کبھی کوئی سورج کو اس کے سسٹم کو بدل پایا؟ آپ نے دیکھا ہمیشہ پورب سے جس سمت سے جس جگہ سے طلوع ہوتا ہے ہمیشہ دیکھیے گا اسی جگہ سے جہاں ڈوبتا ہے وہی ڈوبے گا، یہی سسٹم ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے خاطر سسٹم کو بدلتا ہے۔ اے دنیا والوں سنو، اس بات کو یاد رکھنا، سورج کو اللہ نے مقدر کر دیا ہے، اس کو بدلا نہیں جاتا، لیکن اللہ اپنے محبوبین سے اس قدر محبت کرتا ہے، اس کی محبت میں اپنے نظام قدرت کو بھی بدل دیتا ہے، نظام قدرت کو بھی بدل دیتا ہے۔ میرے پیاروں، آپ نے نہیں دیکھا ایک چند اولیاء کے لیے اگر نظام بدل سکتا ہے، یہ تو مصطفیٰ ہے، یہ تو مصطفیٰ ہے جن کو اللہ نے اپنا ذکر بنا دیا۔ بولیے سبحان اللہ۔ الشفا کتاب کا نام شفا شریف، جلد اول، قاضی عیاض رحمت اللہ علیہ اس کتاب میں فرماتے ہیں، حدیث شریف نقل کرتے ہیں، جس حدیث میں حضور نے فرمایا کہ اللہ کا فرمان ہے، اے میرے محبوب، جعلتک ذکرا من ذکری فمن ذکرک فقد ذکرنی۔ اے میرے حبیب، میں نے آپ کو میرے ذکر میں سے ایک ذکر بنا دیا ہے۔ اللہ نے آپ کو اللہ کے ذکر میں سے ایک ذکر بنا دیا۔ جس نے آپ کا ذکر کیا اس نے خدا کا ذکر کیا، جس نے آپ کا ذکر کیا اس نے خدا کا ذکر کیا۔ میرے پیاروں، اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں سے اس قدر محبت فرماتا ہے۔ دیکھیے، جس وقت یہ اولیاء کرام جو غار میں تھے، وہ اولیاء بادشاہ کے ظلم سے بچ کر جنگل کی طرف چلنے لگے، بڑی توجہ سے سنیں، جنگل کی طرف چلنے لگے۔ اور یہ جو میں بیان کر رہا ہوں نا، کسی بھی تفسیر اٹھائے، تفسیر رازی دیکھے، تفسیر جلالین دیکھے، تفسیر بیضاوی دیکھے، تفسیر ابو سعود دیکھے، تفسیر کشاف دیکھے، تفسیر روح البیان دیکھے، تفسیر روح المعانی دیکھے، تفسیر در المنصور دیکھے، کوئی تفسیر اٹھا دے، لیکن میں جو ہر تفسیر میں ملے گا آپ کو، لیکن میں جس تفسیر کی بات کر رہا ہوں، جہاں سے بیان کر رہا ہوں، وہ ہے تفسیر قرطبی۔ تفسیر قرطبی میں موجود ہے، یہ اولیاء کرام جنگل کی طرف چل رہے تھے، راستے میں ایک کتا ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگا، تو یہ اولیاء اس کتے کو پتھر اٹھا کر مارنے لگے۔ کیوں؟ اس لیے یہ کتا اگر چلے گا پیچھے پیچھے تو کتے کی ایک فطرت ہے، عادت بھونکنا، یہ بھونکے گا، اور جب بھونکے گا تو بادشاہ کو خبر ہو جائے گی، ہمیں قید کر لیا جائے گا، اسی لیے کتے کو بھگا دیا جائے۔ لیکن قربان جب اللہ اکبر، اس کتا کا حال دیکھے، اس کو مارا جا رہا ہے لیکن پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، اور سامنے کے دونوں پیر کو اٹھا لیا۔ تفسیر قرطبی میں موجود ہے، دونوں پیر کو اٹھا لیا، گویا زبان حال سے کچھ کہنا چاہتا ہے، کچھ کہنا چاہتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، مالک مجھے زبان عطا کر، میں تیرے نیک بندوں سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے زبان عطا کی تو کتا نے کہا، کتا کا لفظ موجود ہے، واللہ انی احب الاولیاء والصالحین۔ کتا نے کہا، خدا کی قسم میں اولیاء اللہ اور صالحین سے محبت کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں۔ پھر وہ اولیاء کرام اس کتے کو ساتھ لے لیے، اور کتا کہا ان اولیاء کے ساتھ غار میں چلے گئے۔ اولیاء اللہ غار کے اندر چلے گئے، اور کتا غار کے دروازے پر بیٹھ گیا، ان کی حفاظت کے لیے دروازے پر بیٹھ گیا۔ اس کے بعد اب قرآن سے پوچھو، قرآن اس کتے کے بارے میں کیا بتا رہا ہے؟ قرآن میں ہے، قلبہم باسط ذرعیہ بالوسیط۔ علماء کرام موجود ہے اور حفاظ کرام بھی موجود ہے، قرآن کی آیت ہے۔
قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کا کتا، یعنی اصحاب کہف کا کتا اپنے سامنے کے دونوں پیر کو بچھا کر یوں بیٹھا ہوا ہے۔ میرے پیاروں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ میں اگر کوئی کتا کا شوقین ہو، کتا رکھتا ہو، تو کبھی مجمع میں آ کر بھلا یوں بھی بیان کرتا ہے میرا کتا یوں بیٹھتا ہے؟ یہ کوئی بیان کرنے کی چیز ہے؟ یہ کوئی بیان کی چیز ہے کہ کتا کس طرح بیٹھتا ہے اس کو بیان کیا جائے؟ لیکن قربان جاؤ اللہ کی ذات پر کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی صحبت میں رہنے والا کتا، اللہ کے نیک بندوں کی تعظیم اور ادب و احترام کرنے والا کتا کا ذکر، کتا کی بات قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کا کتا یوں بیٹھا ہوا ہے، یوں بیٹھا ہوا ہے۔ تو اولیاء اللہ کے در سے جڑنے والا کتا بھی قرآن میں جہاں پہ اولیاء کا ذکر ہوتا ہے وہی ان کی بھی بات ہوتی ہے، صرف بات یہیں پہ ختم نہیں ہے، وہی قرآن میں اسی سورہ میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ کچھ لوگ کہیں گے یہ اولیاء کرام کے تعلق سے کہ وہ 3 تھے، اگر وہ 3 تھے تو چوتھا ان کا کتا۔ کچھ لوگ کہیں گے وہ 5 تھے، اگر وہ 5 تھے تو چھٹا ان کا کتا۔ رجمم بالخیل، اور یہ اٹکل سے کہیں گے۔ اور کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 7 تھے، 8واں ان کا کتا۔ تو میرے پیاروں، آپ نے کیا سمجھا یہاں سے یہی بات سمجھ آ رہی ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کسی نے آپ کو دعوت کی کہ آپ 10 آدمی جو ہے، آج 10 آدمی کو میں دعوت کر رہا ہوں، ہمارے گھر میں 10 آدمی تشریف لائیے۔ آپ 10 میں سے ایک آدمی کتا رکھتا ہے، شوق ہے ان کا، ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ اور جب مہمان کے گھر پہنچے تو مہمان نے پوچھا بھائی کتنے ہیں آپ؟ ایسا تو نہیں کوئی کم ہو گیا یا کوئی ایک بڑھ گیا، یہ 2-4 کم ہو گئے، کتنے ہیں؟ تو بھلا کوئی ایسا بھی کہتا ہے ہم 10 ہیں 11واں کتا؟ ایسا کوئی کہتا ہے؟ یہ کہنے کی بات ہے، ہم 10 ہیں 11واں ہمارا کتا؟ نہیں، اس طرح نہیں کہا جاتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے اگر وہ 7 ہے تو 8واں کتا ہے، یعنی جہاں پہ اولیاء اللہ کا ذکر، ان کی بات، وہی پہ کتے کی بات ہو رہی ہے۔ کیوں؟ اس سے کیا سبق مل رہا ہے میرے پیاروں؟ اس سے یہی سمجھ آ رہا ہے کہ صحبت بڑی چیز ہے۔ آج پیر طریقت آئے ہوئے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ان کی صحبت اختیار کریں، بزرگوں کی صحبت اختیار کریں۔ پیر طریقت جو پیر کامل ہوتے ہیں ان کے قریب اٹھنا بیٹھنا چاہیے ان کے ساتھ، تاکہ ان سے فیض ملے، کچھ حاصل ہو۔ ہم میں تو بہت شخص ایسے ہیں کہتے ہیں اس کی کیا ضرورت ہے؟ ارے قرآن سے پوچھو صحبت کی کیا ضرورت ہے۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں، ایک خانقاہی نظام بنا ہوا ہے، اس لیے کچھ خانقاہی بات کرنا چاہتا ہوں۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں صحبت سے وہ چیز حاصل ہو سکتی ہے جو عبادت سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ آپ کہے گا حضرت یہ کیسی بات ہو گئی؟ میں سمجھا رہا ہوں آپ کو، صحبت سے کبھی وہ چیز حاصل ہو سکتی ہے جو عبادت سے حاصل نہیں ہوتی۔ مجھے آپ بتائیے صحابہ کی تعریف ہے کیا؟ صحابہ کسے کہتے ہیں؟ صحابہ کسے کہتے ہیں؟ صحابہ ان نفوس قدسیہ کو کہا جاتا ہے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات اپنے ماتھے کے آنکھوں سے حضور کو دیکھا، حضور کا دیدار کیا ہو اور ایمان بھی لایا ہو اور ایمان پر خاتمہ بھی، اسے صحابہ کہا جاتا ہے۔ حضور کو دیکھا ہو، ایمان بھی لایا ہو اور ایمان پر موت واقع ہوئی ہو، وہ صحابی رسول ہے۔ اب اس قاعدہ کے تحت، اس قانون کے تحت آپ مجھے بتائیے، ایک شخص دن کو 10 بجے حضور کی بارگاہ میں آیا
اور آنے کے بعد حضور کو دیکھا، حضور کا دیدار کیا اور کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا، اور 1 گھنٹے بعد 11 بجے ان کا انتقال ہو گیا، ان کی موت واقع ہو گئی۔ تو ایک بات بتائیں، یہ صحابی ہے یا نہیں؟ یہ شخص صحابی ہے کہ نہیں؟ یہ شخص صحابی رسول ہے، صحابی رسول ہے، چونکہ صحابی کے لیے جو شرط ہے حضور کو دیکھنا بھی چاہیے ظاہری ماتھے کی آنکھ سے، اور حضور کے زمانے میں اس کے بعد ایمان بھی لانا ہے اور ایمان پر موت بھی واقع ہونا ہے، سب چیزیں ان میں پائی جا رہی ہیں۔ تو یہ صحابی رسول ہو گئے، لیکن 1 گھنٹہ کے مسلمان ہیں، 1 گھنٹہ کے مسلمان ہیں، ابھی نمازیں نہیں پڑھی ہے، ابھی روزہ نہیں رکھا، کیونکہ نماز کا وقت آیا ہی نہیں، ظہر آیا ہی نہیں، ظہر ملا ہی نہیں، نماز نہیں پڑھے ہیں، روزہ نہیں رکھے ہیں، کوئی عبادت نہیں ہے۔ لیکن ان کے تعلق سے کتاب میں آتا ہے کہ ہر صحابی ہر ولی سے افضل، ہر صحابہ ہر ولی سے افضل۔ تو گویا کہ وہ 1 گھنٹہ کا جو مسلمان ہے وہ غوث اعظم سے افضل، غریب نواز سے افضل۔ ارے وہ غوث اعظم جن کی رات و دن عبادت میں گزرتا، رات و دن عبادت کرتے، رات عشاء کی وضو سے فجر کی نماز ادا فرماتے، وہ غوث اعظم۔ ارے وہ معین الدین جو آخری لمحہ میں کتابوں میں آتا ہے عشاء کی نماز ادا فرماتے اور مکہ المکرمہ تشریف لے جاتے اور فجر سے پہلے اجمیر حاضر ہو جاتے، وہ معین الدین۔ ارے ان کی عبادتیں اللہ اکبر، کیا عبادتیں تھیں، کیا بندگی تھی، لیکن قربان چاہیے وہ صحابی رسول جو 1 گھنٹہ کا مسلمان ہے، وہ ان سے افضل، ہر ولی سے افضل، جنید و بغدادی سے افضل، باعزید بستامی سے افضل، معروف قرقی سے افضل، سری سقطی سے افضل، داؤد الطائی سے افضل، غوث اعظم سے افضل، معین الدین سے افضل، قطب الدین سے افضل، فرید الدین سے افضل، نظام الدین سے افضل، ہر ولی سے افضل۔ تو افضل بنایا کس نے؟ عمل نے؟ عمل تو ادھر زیادہ ہے، عمل تو اولیاء اللہ کے پاس زیادہ ہے، غوث و خواجہ کے پاس زیادہ ہے، تو انہیں افضل بنایا کس نے؟ انہیں افضل بنایا مصطفیٰ کی صحبت نے، مصطفیٰ کی صحبت نے۔ اسی لئے میرے پیاروں، صحبت سے وہ چیز حاصل ہو سکتی ہے جو عبادت سے بھی نہیں حاصل ہوتی، یہ اولیاء کرام فرماتے ہیں، اولیاء کرام فرماتے ہیں، یہ تو صحبت کی بات ہے۔ ارے مصطفیٰ کی نظر سے بن جایا کرتے ہیں، بولیے سبحان اللہ، مصطفیٰ کی نظر سے بن جایا کرتے ہیں۔ حضور کی نظر ابو بکر پر پڑی تو صداقت ناز کرنے لگی، حضور کی نظر عمر فاروق پر پڑی عدالت ناز کرنے لگی، مصطفیٰ کی نظر عثمان پر پڑی سخاوت ناز کرنے لگی، مصطفیٰ کی نظر علی پر پڑی تو شجاعت ناز کرنے لگی، مصطفیٰ کی نظر امام حسن پر پڑی تو امامت ناز کرنے لگی، اور مصطفیٰ کی نظر حسین پر پڑی تو شہادت ناز کرنے لگی۔ ارے حضور کی نظر کی بات کرتے ہیں، آئیے میں حضور کے غلاموں کی بارگاہ میں لے چلتا ہوں، پھر پتہ چلے گا کہ حضور کا مقام کیا ہے۔ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ ہند الولی عطا رسول شہنشاہ ہند، کتابوں میں آتا ہے، تاریخ میں موجود ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معین الدین کو بھیجا، اے معین الدین میرا نائب بن کے جاؤ ہندوستان میں، نائب رسول عطا رسول فی الہند ہو جاؤ، جاؤ ہندوستان کی طرف جاؤ، اجمیر جاؤ اور اسلام کا بول والا کرو۔ تو خواجہ غریب نواز عطا رسول ہند الولی جب رسول اللہ کی بارگاہ سے ہندوستان کی طرف روانہ ہوئے، تاریخ گواہ ہے، مختلف مکان ہوتے ہوئے، مختلف ممالک ہوتے ہوئے ہندوستان تشریف لائے، جن میں سے ایک مقام کا ذکر میں کرنا چاہتا ہوں، صرف ایک مقام کا، اس سے اندازہ ہو جائے گا آپ کو، وہ ہے بلخ کی سرزمین۔ جب آپ بلخ میں پہنچے، اللہ اکبر، اس وقت وہاں ایک فلسفی رہتے تھے، ایک فلسفی
اور حکمت داں جو صوفیاء کرام کو انکار کرتے تھے، صوفیاء سے تکلیف تھی، انہیں چڑ تھی، تصوف کو نہیں مانتا، صوفیاء سے نفرت کرتا تھا، جس کو مولانا ضیاء الدین کہا جاتا ہے۔ تو مولانا ضیاء الدین کا ایک بہت بڑا مدرسہ تھا، اس مدرسے میں آپ اپنے شاگردوں کو درس دیتے تھے، حکمت کا درس دیتے تھے اور فلسفے کا درس دیتے تھے۔ خواجہ غریب نواز کا جب گزر بلخ سے ہوا تو آپ وہیں پہ ایک باغ میں ٹھہرے جو ان کے مدرسے سے قریب تھا، اور ان کے حکم کے مطابق، خواجہ غریب نواز کے حکم کے مطابق ان کے خادم ایک چڑیا کو بھون کر آپ کے سامنے پیش کیا۔ جب آپ کے سامنے پیش کیا، اس وقت مولانا ضیاء الدین ادھر ہی سے گزر رہے تھے۔ معین الدین نے کہا، اے مولانا ضیاء الدین آئیے، تشریف رکھیں، دسترخوان دیں۔ تو مولانا ضیاء الدین بیٹھ گئے، تو خواجہ غریب نواز نے ایک ران خود اٹھایا اور ایک ران ان کو دیا کہ ایک ران تم کھانا اور ایک میں کھاتا ہوں، تاریخ گواہ ہے، اس ران کو کھانا تھا، بے ہوش ہو کے گر گئے۔ اور مولانا ضیاء الدین کو جب ہوش آیا تو لوگوں نے دیکھا ان کا سر معین الدین کے قدموں پر تھا۔ حضور معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں توبہ کرتا ہوں۔ غریب نواز کی بارگاہ میں توبہ کر کے مسلمان ہوئی۔ صرف وہ مسلمان نہیں ہوئے بلکہ ان کے جتنے شاگرد تھے سب کو مسلمان کیے، اور فلسفے کی تمام کتابوں کو دریا میں بہا دیے۔ اس کتابوں کی ضرورت نہیں ہے، اس کتابوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، حکمت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو میرے پیاروں، حضور کی نظر کی بات کرتے ہیں، حضور کے غلاموں کی نظروں سے بگڑی بن جایا کرتی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیریں دیکھی۔ صرف بات یہیں تک ختم نہیں ہے، اس کے بعد وہ مرید بھی ہوتے ہیں۔ مولانا ضیاء الدین مرید ہونے کے بعد معین الدین چشتی کے ساتھ رہتے، صحبت بول رہا تھا نا میں بیان کرا، صحبت، ان کی صحبت میں چند دن رہے اور خلوص سے رہے۔ پھر جب چند دن ان کی صحبت میں رہے، معین الدین نے جو دینا تھا، جو پلانا تھا، نگاہ سے پلا دیا اور انہیں بھی ولی بنا دیا۔ ارے اولیاء اللہ کی نظر پڑ جائے تم عام آدمی ولی بن جایا کرتا ہے۔ مصطفیٰ تو بہت اعلیٰ ہے، غوث اعظم کی نگاہ پڑی چور پر، تاریخ نہیں معلوم، چور ولی بن گیا، ابدال ہو گیا۔ تو میرے پیاروں، اولیاء اللہ کی بات یہ اور ہے، اور ان کی صحبت بڑی شے ہے، بڑی دولت ہے۔ اگر ان کی صحبت مل جائے، اب ایک بات بتا دوں، بڑی قیمتی بات بتا رہا ہوں، تصوف کی بات۔ حضرت شیخ کبیر ابو یوسف حمدانی رحمت اللہ تعالی علیہ بڑی بات بتا کے گزر گئے۔ اے لوگوں سنو، کامیاب ہونا چاہتے ہو، کامیاب بننا چاہتے ہو، اللہ کی صحبت اختیار کرو۔ کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اللہ کی صحبت اختیار کرو۔ اگر یہ میسر نہ ہو تو کہ پتا ہے نا ان کو، اگر یہ میسر نہ ہو تو ان کی صحبت اختیار کرو جن کو اللہ کی صحبت میسر ہے، جن کو اللہ کی صحبت حاصل ہے، میسر ہے، ان کی صحبت اختیار کرو۔ مجدد الفسانی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں صحبت کے تعلق سے، اے لوگوں وقت کم ہو اور بہترین شے حاصل کرنے کی خواہش ہو، کم وقت میں اعلیٰ چیز حاصل کرنے کی تمنا ہو، خواہش ہو، تو اللہ کے نیک بندوں کی صحبت اختیار کرو۔ اس سے کم وقت میں اعلیٰ شے حاصل ہو سکتی ہے۔ میرے پیاروں، صحبت کو اب کیا سمجھ لیا ہے؟ کہتے ہیں اولیاء اللہ کے انتقال کے بعد، پردہ کرنے کے بعد ہم جاتے ہیں مزارات پر، ان کی تعظیم کرتے ہیں، ان کا سمان کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں۔ میرے پیاروں ایک بات بتائیے، کیا جب وہ حیات میں تھے ولی نہیں تھے؟ جب وہ حیات میں تھے ولی نہ تھے؟
اگر حیات میں ولی نہ ہوتے تو اب بھی ولی نہیں ہے؟ تو حیات میں تھے تو ان کی قدر کیوں نہیں کی؟ ان کی صحبت اختیار کیوں نہیں کی؟ کیا قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا ہے اولیاء اللہ کی صحبت کے بارے میں؟ کیا قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن میں اولیاء اللہ کا ذکر موجود نہیں ہے؟ میرے پیاروں موجود ہے۔ اللہ والے وہ ہے جو مومن کامل ہے اور متقی ہے، متقی ہے جن کے ظاہر بھی تقوی شعار ہے اور باطن بھی تقوی شعار ہے، یا ولی اللہ ہے۔ ایسے لوگ اگر تمہیں مل جائے کہیں پر، ایسے پیر کامل کہیں پر بھی مل جائے، اس پیر کامل کا ادب کرو، چونکہ وہ اللہ کے پیارے ہیں۔ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ اسے محبت کرتا ہے۔ اسی لئے اے پیاروں، اگر تم انہیں محبت کرو گے تو اللہ تمہیں محبت کرے گا۔ اسی لئے ان کو سمجھو۔ اور آج ہمارے بیچ میں جو ذات جلوہ گر ہیں، آپ نے کیا سمجھ لیا ہے؟ جن کے عرس منا رہے ہیں، انہی کی باغ کے بغیچے کے ایک پھول ہے، مہکتے ہوئے پھول ہے۔ اور صرف ایک پیر طریقت نہیں ہے، ایک پیر طریقت نہیں ہے، صرف پیر کامل صرف آپ نے کیا سمجھا؟ صرف ایک پیر کامل اولاد رسول بھی ہے، پیر کامل بھی ہے، اولاد رسول بھی ہے۔ ارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد بھی ہے، علی کی اولاد بھی ہے۔ یہ بہت بڑا شرف ہے، یاد رکھنا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، اے لوگوں اگر میری محبت چاہتے ہو میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ حضور نے فرما دیا، من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدا ومن ماتا علی بغض آل محمد ماتا کافرا۔ جو میرے اہل بیت کی محبت میں مرا وہ شہید کی موت مرا، اور جو ان کے بغض میں مرا کافر کی موت مرا۔ کون سی موت پسند کرتے ہو؟ اسلام کی موت، ایمان کی موت؟ تو اہل بیت سے محبت کرو۔ پتا ہے میں ایک پروگرام میں گیا تھا، کچھ لوگ میرے پاس آئے کہ حضور کچھ لوگ یہاں پہ ایسے ہیں نا جو علی کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں، اہل بیت کا ذکر بہت کرتے ہیں، وہ لوگ شیعہ ہیں۔ تو پھر وہ چلے گئے تو کچھ وہ لوگ آئے جو دوسرے لوگ گروہ تھے، وہ آگے حضور ہم پر کچھ لوگ الزام لگاتے ہیں، کہتے ہیں شیعہ ہیں، کہتے ہیں شیعہ ہیں۔ کہہ رہے کیوں الزام لگاتے ہیں؟ اس لیے ہم علی کا ذکر زیادہ کرتے ہیں، اہل بیت کا ذکر کرنا پسند کرتے ہیں، ان کا ذکر زیادہ سے زیادہ بیان کرنا سننا ہمیں محبوب ہے۔ میں نے کہا سنو، کیا تمہیں ابو بکر صدیق کا ذکر پسند نہیں ہے؟ تو بولا حضور ابو بکر صدیق کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے، عمر کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے، عثمان کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے، طلحہ زبیر کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے، عشرہ مبشرہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، صحابہ کے ذکر سے سکون ملتا ہے۔ یہ اور بات ہے، ہم علی کے ذکر، حسن حسین کے ذکر، فاطمہ کا ذکر زیادہ کرتے ہیں، اسی لیے ہم پر الزام لگاتے ہیں کہ یہ شیعہ ہے، یہ شیعہ ہے۔ تو میں نے کہا سنو، آج پروگرام میں یہی بیان ہو جائے، یہی بیان ہو جائے، لوگوں کو سمجھائے، اے لوگوں سنو، شیعہ اور ہے، ان کی فکر الگ ہے، ان کی سوچ الگ ہے، وہ تو صحابہ کی توہین کرتے ہیں جو ہمیں گوارا نہیں۔ ابو بکر صدیق پر کوئی انگلی اٹھایا ہمیں گوارا نہیں، عمر فاروق پر انگلی اٹھایا ہمیں گوارا نہیں، کیونکہ صحابہ کرام آسمان کے ستارے کے مانند ہیں۔ مصطفیٰ نے فرمایا اصحابی کالنجوم، ان کی شان میں بے ادبی ہو اہل سنت الجماعت برداشت نہیں کر سکتے۔ تو میرے پیاروں میں نے انہیں سمجھایا ان کی محبت ضروری ہے، لیکن علی کی محبت اگر کوئی کرے اگرچہ کثرت سے کرے، حسن کی محبت، حسین کی محبت، فاطمہ کی محبت، ان کا ذکر کثرت سے کرے، کوئی حرج نہیں ہے، یہ شیعیت نہیں ہے۔ ارے اسی کا تو نام سنیت ہے،
اسی کا نام اہل بیت کی محبت، ان کا ذکر، ان کی باتیں، اسی کا نام تو سنیت ہے۔ آپ نے نہیں سمجھا؟ امام شافعی رحمت اللہ علیہ، امام شافعی کون تھے؟ بڑے امام، 4 اماموں میں سے ایک امام امام شافعی رحمت اللہ۔ ان کے تعلق سے ان کے زمانے میں لوگوں نے کہا یہ رافضی ہے، لوگوں نے کہا یہ رافض، کتاب کی ہوائی فائرنگ نہیں کر رہا، کتابی بات بتا رہا۔ ان کے تعلق سے لوگوں نے اس زمانے میں لوگوں نے کہا یہ رافضی ہے، تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لو کانا رفضا حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافضی۔ اے لوگوں سنو، اگر اہل بیت کی محبت کا نام رافضی ہے تو میں رافضی ہوں۔ ان کی محبت کا نام رافضیت اگر تم دیتے ہو، شیعیت رکھتے ہو، تو میں ہوں، لیکن ان کی محبت نہیں چھوڑ سکتا، چونکہ ان کی محبت کا نام ہی تو سنیت ہے۔ ارے علی ہے کون؟ علی اللہ اکبر، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے حدیث شریف میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سب سے زیادہ جس سے محبت فرماتے تھے وہ مولا علی ہے، اور عورتوں میں سب سے زیادہ جن سے محبت فرماتے وہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا ہے، فاطمۃ الزہرا ہے۔ جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے تو رسول اللہ نے انصار مہاجرین کے درمیان بھائی بھائی کا رشتہ قائم فرما رہے تھے، تمہارا ایک دوسرے کو بھائی بنا رہے تھے، فلاں فلاں کا بھائی ہے، فلاں فلاں کا بھائی، فلاں فلاں کا بھائی۔ مولا علی چھوٹ گئے، رہ گئے، باقی رہ گئے۔ حضور کی بارگاہ میں آئے، حضور سب کو آپ نے ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، مجھے بنایا نہیں، میں رہ گیا حضور۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے آئے علی سنو، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تم دنیا اور آخرت میں میرا بھائی، میرا بھائی۔ تو وہ علی ان کا ذکر نہ کرے جن کا ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں، جن کی بات حضور کرتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، یہ حدیثوں میں موجود ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں جب ہم منافق اور مومن کے درمیان تمیز کرنا چاہتے کہ کون مومن ہے کون منافق ہے تو علی کا ذکر کہتے، بولیے سبحان اللہ، علی کا ذکر کرتے، اور علی کے ذکر سے جو کھل جاتے سمجھ جاتے مومن ہے، اور جو رنجدہ تکلیف اور غم میں مبتلا ہو جاتا، جنہیں تکلیف ہو جاتی، ہم سمجھ جاتے وہ منافق ہے۔ تو علی کو مومن اور منافق کے درمیان کی پہچان بتایا گیا ہے۔ حدیث میں آقا فرماتے ہیں کوئی مومن علی سے بغض نہیں رکھ سکتا، اور کوئی منافق علی سے محبت نہیں کر سکتا۔ تو میرے پیاروں، اس علی کے گھرانے کے ہیں کون؟ جو فاتح خیبر، جو فاتح ولایت ہے، مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کے گھرانے سے ایک چراغ، اور ان کے گھرانے کے بزرگ ہم اور آپ کے درمیان، جن کے عرس میں ہم حاضر ہیں، حضرت شاہ عبید اللہ چشتی اصدقی رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر، اولاد علی بھی ہے، ان کی تعظیم کرو، اور ولی کامل بھی ہے، ولی بولیے کامل بھی ہے، اسی لئے ان کی تعظیم ضروری ہے۔ ان کی تعظیم کرو گے تو یہاں بھی بھلائی ملے گا، اور وہاں بھی آخرت میں بھی آپ ہی کامیاب ہوں گے۔ اور اگر ان سے دور رہے، یعنی اولیاء سے دور رہے، اولیاء سے دوری اختیار کرے تو کامیابی نہیں ہے۔ ایک کتا اولیاء کی صحبت میں رہ کر کامیاب ہو سکتا ہے، جنت میں جائے گا وہ کتا، تفسیر میں ہے وہ کتا جنت میں جائے گا۔ اگر اولیاء کی صحبت میں رہنے والا کتا جنتی ہو سکتا ہے تو ہم اشرف المخلوقات ہو کر اشرف المخلوقات ہیں۔ اگر ہم اولیاء کی صحبت میں رہیں، ان سے محبت کریں، اللہ اکبر، ان سے رشتہ جوڑ لیں، ان سے مرید ہو جائیں، ان کے سلسلے میں منسلک ہو جائیں، تو ضرور ان کا فیض یہاں بھی ملے گا، وہاں بھی ملے گا۔ اسی لیے میرے پیاروں، ابھی
جو مرید نہیں ہوئے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ مرید کیا ضرورت ہے، کیا ضرورت ہے مرید ہونا؟ اگر پیر کامل ہے تو پھر نہیں سوچنا، کامل اگر نہیں ہے، آج تو ہزاروں پیر گھوم رہے ہیں، ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، ویسے پیروں کی بات نہیں کر رہا ہوں جو خوف خدا لے کے نہیں جیتا ہے، دنیا کمانے کے لیے جیتا ہے۔ میں تو ان کی بات کر رہا ہوں جن کا دل خشیت الہی کا گہوارہ ہے، جن کا جینا مرنا خدا کی رضا کے لیے ہو، ان بزرگوں کی بات کر رہا ہوں، اللہ والوں کی بات کر رہا ہوں، اللہ کے نیک بندوں کی بات کر رہا ہوں، ان پیر کامل کی بات کر رہا ہوں جو ظاہر میں بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، باطن میں بھی کرتے ہیں۔ لوگ دیکھیں مسجد میں وہاں بھی کریں گے، مسافر ہیں کہیں اور چلے گئے، ارے لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں، اے دنیا والوں خدا دیکھ رہا ہے، وہاں پر بھی وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ ایسے کی بات کر رہا ہوں، ویسے کی بات کر رہا ہوں، سمجھ میں آ رہی بات؟ تو ایسے پیر کامل کی صحبت اختیار کریں، ان سے جڑ جائیں، مرید ہو جائیں۔ ارے آپ آج سوال کرتے ہیں مرید کیوں ہو، کیا ضرورت ہے مرید ہونے کی؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا غریب نواز کے در سے آپ کو اسلام ملا نا؟ ہمیں اسلام ملا، غریب نواز خود مرید ہے، معین الدین کے پیر ہیں۔ اگر ایک ولی کامل غریب نواز کی ذات، اللہ اکبر، جن کے ہاتھوں میں 1 2 نہیں 90 لاکھ غیر مسلم نے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، تاریخ میں ریکارڈ ہو چکا ہے۔ ایسے غریب نواز اگر ان کو پیر کی ضرورت پڑ سکتی ہے، ہم اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ گناہوں میں ڈوبے رہتے ہیں، کہتے ہیں پیر پکڑنے کی ضرورت ہی کیا ہے، پیر کامل کی ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں، بس عبادت کر رہے ہیں ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ قرآن پڑھو، قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ نہیں سمجھے؟ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، پہلے تو ایمان لاؤ پھر نیک عمل کرو، خدا سے ڈرو، اس کے بعد صرف ایمان لانا اور عبادت کرنا اس پر ختم نہیں ہے، اس پر بس نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ جڑ جاؤ، سچوں کے ساتھ مل جاؤ، جڑ جاؤ، ان کے ساتھ رہو۔ علامہ رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سچوں کے ساتھ رہنے سے فائدہ کیا، ایک زمانہ صحبت باولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا۔ علامہ رومی فرماتے ہیں اولیاء اللہ کی بارگاہ میں کچھ دیر بیٹھنا 100 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ کون فرماتے ہیں؟ علامہ رومی۔ علامہ رومی فرماتے ہیں ہر کے خہد ہم نشینی با خدا او نشینت در حضور اولیاء، جو چاہتا ہے میں اللہ کے قریب بیٹھوں اسے چاہیے اولیاء اللہ کے قریب بیٹھے، کیونکہ اولیاء اللہ کے قریب بیٹھنا خدا کے قریب بیٹھنا ہے۔ کون کہتے ہیں؟ علامہ رومی، روم کے سب سے بڑے علامہ عالم فرما رہے ہیں ایک دن کیا ہوا، علامہ رومی رحمت اللہ علیہ بچوں کو درس دے رہے تھے، بچوں کو درس دے رہے تھے، تعلیم دے رہے تھے۔ ایک فقیر دروازے پر آ گیا، ایک فقیر آ گیا، فقیر نے پوچھا اے رومی یہ چیز واٹ از دس، یہ چیز یہ کیا ہے؟ علامہ رومی نے کہا ارے یہ قالس تو نمیدانی، یہ شریعت کی بات ہے تم نہیں سمجھ سکتے۔ بولا اچھا؟ بولا ہاں۔ وہ فقیروں کا مزاج تو جانتے نا، بڑے شانت مزاج ہوتا ہے ان کا، چپ چاپ کھڑے ہیں، چلو وہی صحیح، کھڑے ہوئے۔ علامہ رومی ناشتہ کا وقت ہوا، بچوں کو چھٹی دیا، چلے گئے ناشتہ کرنے، اور یہ فقیر آئے جس الماری کے اندر علامہ رومی کی قیمتی کتابیں تھیں، ساری زندگی کی محنتیں تھیں، اس الماری کے پاس مدرسے کے صحن پر ایک حوض بنا ہوا تھا، پانی کا حوض بنا ہوا تھا، اس حوض میں ڈال دیا، اور الماری کو حوض میں ڈال دیا، تمام کتابیں حوض میں چلی گئی، سب کتابیں حوض میں، سب بھیگ گئی، برباد ہو گئی۔ علامہ رومی جب اندر سے باہر آئے،
ارے یہ تم نے کیا کر دیا اے فقیر، یہ تم نے کیا کیا؟ میری تمام محنتوں کو ضائع کر دیا، میری تمام مشقتوں کو برباد کر دیا، سارا علم میں نے اس میں جمع کیا تھا، میرا علم کو ضائع کر دیا تو نے، اے فقیر تو نے کیا کیا؟ تو فقیر کہتے ہیں، شمس تبریز کہتے ہیں، اے رومی کیا تمہیں چاہیے؟ چاہیے وہ کتابیں؟ کہ اب چاہیے بولنے سے بھی کیا ملنے والی ہے؟ آپ نے تو حوض میں ڈال دیا اور سیاہی مٹ گئی ہوگی، اب کچھ نہیں بچے گا، ختم ہو گیا۔ علامہ وہ فقیر کہے چاہیے تو بولو، چیخنے سے فائدہ، چاہیے آپ کو؟ کر ہاں چاہیے ہمیں۔ تو شمس تبریز حوض میں ہاتھ ڈالے، ایک ایک کر کے کتاب اٹھاتے رہے، ان کو دیتے رہے، ایک ایک کتاب اٹھائے ان کو دیے، کسی کتاب سے کوئی حرف نہ مٹا، کتابیں جیسی تھی ویسے ہی ہے، اور پانی سے کوئی کتاب بھیگی تک نہیں۔ جب یہ ماحول دیکھا، یہ حال دیکھا تو علامہ رومی چیخ اٹھے، پکار اٹھے، اے فقیر یہ چیز، ارے یہ کیا ہے؟ فقیر کہنے لگے ہاں قالس نمی دانم، ارے یہ حالس تو نمی دانی، تم نے ایسے ہی کہا تھا نا، تم نے ایسے ہی کہا تھا، شریعت کی بات ہے تم نہیں سمجھ سکتے، تو سنو یہ طریقت کی بات ہے تم نہیں سمجھ سکتے، یہ طریقت کی بات ہے تم نہیں سمجھ سکتے۔ علامہ رومی جب یہ دیکھے کہ حضور مجھے اتنا سال کا جو علم مجھے حاصل ہوا تو ضائع ہونے والا ہی تھا، اور جس علم نے بچا لیا وہی علم کی ضرورت ہے، وہی علم مجھے چاہیے۔ شمس تبریز کے پیچھے پیچھے چلے گئے، ان کی غلامی اختیار کر لیے، ان کے غلام ہو گئے، اور ایک دن آیا جب شمس تبریز نے انہیں پلا دیا، انہیں کامل بنا دیا، تو وہی علامہ روم فرماتے ہیں مولوی ہرگز نشد مولا روم تا غلام شمس تبریزی نشد، تا غلام شمس تبریزی نشد۔ میں اپنے ذوق کے مطابق ترجمہ کر رہا ہوں۔ علامہ رومی فرماتے ہیں، جلال الدین رومی، میں مولوی ہی تھا، میں روم کا مولوی ہی تھا اس وقت تک جب تک شمس تبریز کی غلامی نہیں، اور شمس تبریز کی غلامی نے مجھے مولوی سے مولا بنا دیا۔ اے لوگوں، مولا خانقاہوں سے بنا کرتا ہے۔ علامہ رومی نے یہ درس دیا کہ پیر کامل کو تلاشو، ان کی غلامی کرو، ان کے غلامی میں رہو، تاکہ تم مولوی بھی ہونا مولا بن جاؤ گے۔ چونکہ نئے نئے مولوی کے اندر اکثر اکڑ ہوتی ہے، میں کچھ ہوں، میں کچھ ہوں، سب میں نہیں ہوتا، کچھ لوگوں میں ہوتا ہے میں کچھ ہوں۔ تو یہ میں کچھ ہوں کو ختم کہاں کیا جاتا ہے؟ وہ جگہ خانقاہ ہے جہاں دھلائی ہوتی ہے، جہاں عاجزی عطا کی جاتی ہے، خاکساری عطا کی جاتی ہے۔ اے مولانا سنو، اے مولوی سنو، خانقاہ میں آئے ہو تو یہاں سے صوفیاء کرام کا درس لے کر جاؤ، اور صوفیاء کا درس اکڑ کر نہیں، بلکہ قرآن کہتا ہے لا تمشی فی الارض مرحا، زمین پر اکڑ کر مت چلو، صوفیاء کہتا ہے جھک کے چلو، خاکساری پیدا کرو اپنے اندر۔ تو یہ کہاں ملے گا آپ کو؟ آپ تو صحبت سے بھاگ رہے ہیں، ہم آج صحبت سے بھاگ رہے ہیں، ایک اللہ کے ولی کی یاد کا پروگرام ہے، اور ہمارا حال اللہ اکبر ٹہل رہے، گھوم رہے چوک، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر۔ ہمیں ملے گا؟ ملے گا بھائی، بولیے نا۔ ملنے کے لیے نا محنت کرنی پڑتی ہے، ایسے حاصل نہیں ہو جاتی کوئی چیز۔ اور ایک بات یاد رکھیں، علامہ ابو طالب مکی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ نقصان کا جو آغاز ہوتا ہے نا وہ غفلت سے ہوتا ہے، نقصان کا آغاز غفلت سے ہوتا ہے۔ آج ہم لوگ ابھی بھی غافل ہیں، غفلت میں۔ نماز پڑھیے نا، ارے پڑھیں گے، ارے پڑھیے نا، ارے پڑھیں گے، غفلت نہیں ہے، تو یہی نقصان کی طرف لے جاتا۔ حضرت سے مرید ہو جائیے نا، پیر کامل ہے، ارے ہو جائیں گے، ٹائم ہے نا، جب موت واقع ہو جائے گی تو ہو جائیں گے، ارے مرنے تو پہلے، مرنے کے بعد ہوں گے۔ تو میرے پیاروں، ہمارا حال بہت خراب ہو چکا ہے، ایسے ماحول میں ہم جی رہے ہیں۔
اور شکایت کرتے ہیں حضور ہمیں پریشانی ہو رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے، پرابلم ہو رہا ہے، مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، ذرا اپنی حالت کا جائزہ تو لو، اپنی حالت کا جائزہ لو، آج ہم کیوں نہ ستائے جائیں؟ ایک زمانہ تھا جنگ بدر میں 313 ہزاروں پر حاوی تھا، آج کا دور ہے ہم ہزاروں ہیں پر مغلوب ہے، وجہ کیا ہے؟ اے مسلمانوں اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرو، مسجد ویران ہے، مسجدوں میں ہمیں من نہیں لگتا ہے، ہمارا دل نہیں لگتا ہے، ہمیں اچھا نہیں لگتا ہے، تو میرے پیاروں عبادت میں اگر اچھا نہ لگے تو کیا حال ہے؟ سمجھ ہی رہے نا، بتانے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو بدلیے، چینج کیجئے، جب خود کو بدل دیجئے گا نا تو ساری چیزیں آپ کے پاس آ جائیں گی، سب آپ کے غلام ہو جائیں گے۔ یہ اولیاء کا معاملہ کیا ہے؟ اولیاء سے سب کیوں ڈرتے پتا ہے؟ اولیاء ایک سے ڈرتے ہیں، اولیاء اللہ ایک سے ڈرتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ہر ایک ان سے ڈرتے ہیں، ہر ایک ان سے ڈرتے ہیں، اور ہمارا حال یہ ہے ہم ایک سے نہیں ڈرتے ہیں، یہی وجہ ہے ہر ایک سے ڈرتے ہیں، ہر ایک سے ڈرتے ہیں۔ تو میرے پیاروں اللہ کا خوف دل میں بسائیے، خدا کا خوف لائیے، عبادت سے غفلت نہ برتیے، اس میں کامیابی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں عبادت کی توفیق عطا فرمائے، بولیے آمین۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیاروں بس یہیں پہ گفتگو کو ختم کر رہا ہوں میں، اور آخری کی جو آیت باقی رہ گئی انشاءاللہ، من یہد اللہ فہو المہتد ومن یضلل فلن تجد لہ ولیا مرشدا، اس کی تفسیر انشاءاللہ پھر کبھی وقت ملے گا، آنا نصیب میں رہے گا آپ کے دیار میں، تو اس کی تفسیر میں کروں گا، آپ کو بیان کروں گا۔ بس اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو ایک اور نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات، ادب جانے ایمان، ادب جانے عشق، ادب نہیں تو کچھ بھی نہیں میرے پیاروں، ادب جانے ایمان، ادب جانے عشق، ادب سنگ بنیاد ایوان عشق، نبی کا ادب زندگی کی اساس، ادب ہے بہار خیابان عشق، کبھی وہی آتی ہے لا تجہرو، کبھی حکم ہوتا ہے لا ترفعو، محبہ رسول کے چاہنے والے، محبہ فی الجنت الخالدہ وشتاہ فی النار ذات الوقود، مبارک ہو جن کو ادب مل گیا، مبارک ہو جن کو ادب مل گیا، جسے وہ مل گئے اسے سب مل گیا، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔